حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کہنے لگے دیکھا نا، ہم نہ کہتے تھے اب کون ذکر کرے گا، اب کون نام لے گا؟ جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو میرے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اتنی حسین انداز میں، اتنی سونی صورت، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ یہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کوثر سے مراد ہے وہ جام کوثر، وہ جنت کی نہر جس کی تیاری کستوری سے کی گئی، سونے جواہرات سے جس کو سجایا سوارا گیا، جس کے پاس پیالے اس طرح پڑے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے جس طرح آسمان پہ تارے چمکتے ہیں، اور پیاسی امت جائے گی تو حضور جام بھر بھر کے انہیں پلائیں گے۔ ایک تو کوثر سے مراد وہ حوض کوثر، جام کوثر، اور ایک کوثر سے مراد دین اسلام۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن پاک، کوثر سے مراد اس امت کو دیے گئے وہ احکام کہ جو کرنے میں آسان ہے اور اجر ان کا زیادہ ہے۔ کوثر سے مراد نبی پاک کے معجزات، اسی کوثر سے مراد رب فرماتے حبیب اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، جس طرح کی اولاد آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی۔ آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے شہزادے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کیا شان ہے سیدہ زینب کی، کیا شان ہے حضرت رقیہ کی، کیا شان ہے ام کلثوم کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم کی، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، کیا مقام ہے مولا علی شیر خدا، کیا رتبہ ہے امام حسن کا، کیا مقام دیا ہے اللہ نے امام علی مقام امام حسین کو۔ ایک کوثر سے مراد حضور کی اولاد۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد رب فرماتا ہے محبوب جس طرح کے صحابہ آپ کو دیے ہیں نا، دنیا ڈھونڈے گی بھی تو صدیق اکبر جیسا نہیں ملے گا، زمانہ تلاش بھی کرے تو فاروق اعظم جیسا پا نہ سکے، حضرت عثمان غنی کی مثال دوبارہ نہ ملے گی، اور قیامت تک میدان بھی سجیں گے، جنگیں بھی ہوں گی، لیکن چرچے اور تذکرے مولا علی شیر خدا کی تلوار کے کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کوثر کا معنی ہے حبیب آپ کو خیر کثیر عطا کر دی، اور کریں گے نہیں، کر دی، کریں گے نہیں، کر دی، دے دی محبوب خیر کثیر، آپ کو خیر کثیر دے دی۔ اب آپ پتہ کیا کریں؟ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ اس کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، وانحر اور قربانی کریں، اللہ نے خیر کثیر دے دی، اب شکرانے میں نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانیک ھو الابتر، آپ کا دشمن جڑ کٹا ہے۔ ابتر عربی میں اس جانور کو بھی کہتے ہیں جس کی دم کٹی ہوئی ہو، آپ کا دشمن دم کٹا ہے۔ ابو جہل کی اولاد مری تو نہیں تھی ساری، بلکہ ابو جہل کی اولاد میں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بیٹے تھے، انہوں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، حضور کے غلام ہو گئے تھے، پر کبھی کسی نے کہا ہے میں ابو جہل کی اولاد ہوں؟ یزید کی کوئی ساری اولاد مر تو نہیں گئی تھی، کبھی کسی نے کہا ہے میں اس کی اولاد میں سے ہوں؟ دشمنوں کی جڑ کٹتی ہے، دشمنوں کی۔ انہوں نے تو کہا تھا کہ ان کی اولاد کوئی نہیں، ان کا ذکر کیسے ہوگا؟ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلے جاؤ، ہر جگہ تمہیں سید ملیں گے، سادات ملیں گے، اور جہاں تک ذکر کی بات ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ فرماتے ہیں حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا فرما دی۔